السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھی، اللہ کے کرم سے ہم قرآن کریم اردو میں تشریح پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ آئے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اللہ کے کرم سے ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں صورت احزاب، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اس سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک پیارے مالک۔ آگے اللہ کے کرم سے شروع کرتے ہیں، اس کے نام سے جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بہت شکریہ پیارے مالک، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو اللہ کے نام سے پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ شکر مالک کا۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بلائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کے زیریں مغربی جانب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھی اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف و امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے۔ اللہ میں ایسے موقع پر سب قدم رکھ، اللہ ہماری تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہمارے سے آزمائش دور فرما دے، رکاوٹیں دور فرما دے مالک۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے سہولت عطا فرما۔ اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں نہایت سخت جھٹکے دیے گئے، اور جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک و شبہ کی بیماری تھی، اللہ سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ کہنے لگے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی کا وعدہ سچا تھا۔ اور جب کہ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا ہے، اہل یثرب تمہارے بحفاظت ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ کی پناہ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ حالانکہ وہ کھلے نہ تھے۔ بے شک میرے مالک، سبحان اللہ، مالک سب جانتا ہے، وہ اس بہانے سے صرف فرار چاہتے تھے۔ یا اللہ ہم فرار کبھی بھی نہ حاصل کریں، اللہ میں ثابت قدم رکھیں، اور اگر ان پر مدینہ کی اطراف و اکناف سے فوجیں داخل کر دی جاتی، پھر ان نفاق کا عقیدہ رکھنے والوں سے فتنہ کفر و شرک کا سوال کیا جاتا تو وہ اس مطالبہ کو بھی پورا کر دیتے۔ اللہ کی پناہ۔ اور تھوڑے سے توقف کے سوا اس میں تاخیر نہ کرتے۔ اللہ کی پناہ۔ اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے۔ اللہ اس عہد پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی۔ بے شک پیارے مالک۔ فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے۔ اللہ کی سے پناہ مانگتے۔ فرما دیجئے کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پیارے مالک۔ اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اللہ پاک ہم پر رحمت کا ارادہ فرمائے اور ہم تکلیف سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز پائیں گے۔ بے شک پیارے مالک، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ ہم آپ کو اپنا کارساز اور مددگار
مانتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے نہ فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین پیارے مالک۔ بے شک اللہ تم سے بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی معیت میں جہاد سے روکتے ہیں، اللہ کی پناہ، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اللہ کی پناہ، اور یہ لوگ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم، اللہ کی پناہ، تمہارے حق میں بخیل ہو کر ایسا کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، پھر جب خوف کی حالت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف تکتے ہوں گے، سبحان اللہ، اور ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہوں گی جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، اللہ کی پناہ، اللہ موت کے وقت آسانی عطا فرمائے، رحم فرمائے۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ تانے دیں گے، اللہ اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، تنازعنی کرنے سے بھی اور تنازعنی سننے سے بھی، سہنے سے بھی، دیکھنے سننے سے، اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آرزو تانے دیں گے اور از وہ کریں گے، ان کا حال یہ ہے کہ مال غنیمت پر بڑے حریص ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان ہی نہیں لائے، اللہ حقیقت میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے سب کو، اور ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ سو اللہ نے ان کے اعمال ضبط کر لیے ہیں اور یہ اللہ پر آسان تھا، بے شک پیارے مالک، اللہ ہمارے اعمال ضبط نہ کرنا، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ہماری نیکیوں کا اچھا نعمت بدلتا فرمائے۔ یہ لوگ ابھی تک یہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر واپس نہیں گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش وہ دیہاتوں میں جا کر بادیہ نشین ہو جائیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں تو بھی بہت ہی کم لوگوں کے سوا وہ جنگ نہیں کریں گے، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے، اللہ کافروں منافقوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، اللہ ہر طرح کے ایسی معاملات میں ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہماری مدد فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شکر مالک۔ سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع مکمل ہوا، اللہ ہمیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن تک پہنچے ہو ان کو بھی سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اللہ سب کو ایمان نصیب فرما، سب کو دوزخ سے بچا لے پیارے مالک، دونوں جہان کی تکلیفوں سے ہم تیری عزت، قدرت اور طاقت کی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کے ڈر، خوف، تکلیفوں اور بیماریوں سے جو ہو رہی ہیں اور جن سے ڈر رہے ہیں، کورونا وائرس سے اور باقی تمام بیماریوں سے، اللہ تو تمام بیماریوں پر رحم فرما کے دنیا سے جاتی رہے، اللہ کسی کو بھی نہ ستاتی رہے، اللہ ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کے دیے ہوئے فرائض پورے کر سکے آسانی کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمارا تمام کھویا ہوا مال اپنی عزت، قدرت، طاقت سے ہمیں واپس عطا فرما دیں، کیونکہ آپ کا عطا کیا ہوا آپ کے فضل کرم اور انعام میں سے تھا، اس لیے واپس فرما دیں، اور اللہ پاک ہمارے جو رشتے کھو گئے، ٹوٹ گئے ہیں، ان کا ہمیں اچھا نعمت بدل عطا فرما، اللہ ہم تمام انسانوں اور مسلمانوں اور ہمارے ہر طرح کے رشتوں کے لیے اللہ پاک ہمارے دلوں میں باہمی محبت اور الفت پیدا فرما دیں، ہمارے باہمی معاملات اور تعلقات کو درست فرما دیں، ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیں، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرما دیں، آمین رب العالمین۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک نیک حکمران کی حفاظت فرمائے، یا اللہ بروں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، یا رب العالمین، فلسطین کو، غزہ کو، برما کو، جہاں جہاں بھی اللہ پاک کوئی کسی تکلیف میں ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، گھروں سے اور ملکوں سے نکالے جا رہے ہیں، ان پر رحم فرما، اللہ پاک سکھوں کو بھی پنجاب عطا فرما، اللہ کسانوں کے بھی مدد فرما، اللہ سب کو سب کا حق دلا، جس نے ہمارا حق مار لیا ہے
اس سے ہمیں ہمارا حق دلا دے، جس نے ہم پر ناک ظلم و ستم کیا اس سے ہمارا انتقام لینے کے لیے تو کافی ہے اللہ، ہم کمزور اور بے پاس لوگ ہیں، ہماری مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے پیارے نبی کو مقام محمود پر فائز فرما دے، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہمیں ہمارے نبی کی زیارت، شفارت اور شفا نصیب فرما دے، اس پر نعت لکھوا کر اپنے بندوں تک پہنچا دے۔ اللہ تمام شاعری اور تمام قرآن کی تشریح بندوں تک پہنچانے میں میری مدد فرما دے، مجھے سہولتیں عطا فرما دے۔ اللہ جو میں پڑھ رہی ہوں دوسروں تک پہنچے اور دوسروں کو وہ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو دوسروں نے ریکارڈ کیا ہے اس کو میرے تک پہنچنے میں، مجھے سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے میں میری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما دے، ہماری صحت زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرما، مال دولت میں برکت عطا فرما دے، رشتوں میں برکت عطا فرما دے، سلوک اتفاق عطا فرما دے۔ اللہ تمام برائیاں ہم سے دور فرما دے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، ہم سب پر رحم فرما دے، ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے، قبر کے عذاب سے رہی عطا فرما دے، آخرت کے تمام عذاب سے رہی عطا فرما دے۔ ہم جو زندہ ہیں ہمارے دونوں جہان کی تکلیفیں ہم سے دور فرما دے، قیامت آنے جانے والوں پر رحم فرما دے، دونوں جہان کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ غم کربلا کے علاوہ کوئی غم باقی نہ رہے، یا اللہ پاک تمام غموں سے رہی عطا فرما دے، تمام بیماریوں تکلیفوں سے رہی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رشتے ہم سے چھوٹ کے، بچھڑ کے، روٹ کے، جو ماننے قابل ہے انہیں منا لے، اللہ پاک جن سے جدائی ہے ہمیشہ کے لیے ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، تاکہ ہم نہ تڑپے، ان کی جدائی میں نہ روئے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک اور فرمان بردار رشتے عطا فرما، اللہ ہمیں منافق اور کافروں سے اور جو ہے بے وفا لوگوں سے، ظالم لوگوں سے، دھوکے باز لوگوں سے، چور چکاروں سے، قتل داغا کرنے والے، ہر طرح کی برائی کرنے والے انسانوں اور جنوں سے، نظر بد سے، اللہ جادو ٹونے ٹچھے سے، ہر طرح کی تکلیفوں سے ہم تیری عزت، قدرت اور طاقت کی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما، تو سنتا، دیکھتا اور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو نے پیدا فرمایا ہے، تو ہی پرورش فرما رہا ہے، تو ہی موت عطا کرے گا، تو ہی دوبارہ زندہ کرے گا، تو ہی ہم سے حساب لے گا، تو ہی ہمیں جنت یا دوزخ ہمارے عمل کے مطابق دے گا۔ اے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برے عمل سے محفوظ رکھ، اور ہمیں دوزخ سے پناہ نصیب فرما، اور ہمیں جنت نصیب فرما، اور ہمیں اپنا دیدار خاص نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبیوں کا ساتھ نصیب فرما، اور زیارت شفارت اور شفا نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے حبیب رحمۃ العالمین کے صدقے میں یا اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے درود السلام، بے درود السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، اللہ محمد رسول اللہ۔